السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وچ از کالڈ ایز اینگزائٹی یا اینگزائٹی ڈس آرڈرس۔ اینگزائٹی بیسیکلی عام فہم میں ایک اضطرابی کیفیت کو کہتے ہیں، یہ غیر یقینی صورتحال کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، اینگزائٹی ڈس آرڈر تو اپنی جگہ پر ڈسکشن کریں گے ہم، لیکن اینگزائٹی کو ایک نارمل فینومینا بھی سمجھیے۔ انسان کی زندگی میں اینگزائٹی ہوتی ہے۔ اینگزائٹی سے مراد یہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو کچھ غیر یقینی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ واللہ عالم اس چیز کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ اس وقت کی صورتحال ہے کورونا کو لے کر کہ لوگ پریشان ہیں، اور ابتدائی دنوں میں خاص طور پر عام آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی ایک نئی بیماری آ گئی، اس سے کیا ہونا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ اس کے بارے میں ایک ذہن میں سوچ ضرور ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی، اور لوگ جاننا بھی چاہتے تھے، بے چین تھے، اضطراب میں بھی آتے چلے گئے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ لوگوں میں کسی درجے خوف بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہی ایک بات ہے کہ اگر ہم اس خوف کو جگہ دیتے چلے جاتے ہیں تو یہ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ادروائز اینگزائٹی نارمل فینومینا ہے جو انسان کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے آ سکتا ہے۔ سے فار ایگزامپل، آپ اپنے ایگزام کے نتائج کے بارے میں تھوڑے سے کنسرنڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ کنسرن ہونا ایک فطرتی عمل ہے، اور میں اس کو اینگزائٹی ڈس آرڈر نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے نتیجے کے بارے میں اینگشیس ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نارمل اینگشیس ہونا ہے، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایک ریسپانس بھی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا موڈ بھی ہے۔ لیکن اگر یہی ریسپانس پرولونگ ہو جائے اور ایگزیجریٹ ہو جائے اور بار بار ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ ایک اینگزائٹی ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آئیے ذرا سا سلائیڈ پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اینگزائٹی از اے نارمل ریسپانس ٹو اسٹریسر۔ اسٹریسر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی دباؤ والی چیز، ذہنی دباؤ کریٹ کرنے والی چیز، اسٹریس۔ سے فار ایگزامپل، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس مہینے کا خرچہ اب تم نے اٹھانا ہے۔ سے فار ایگزامپل، اگر آپ کے ماں باپ یہ کہہ دیں کہ بھئی اس مہینے کی فیس آپ نے دینی ہے، تو آپ پر ایک اسٹریس آئے گا، آپ ایک ذہنی دباؤ پہلے فیل کریں گے کہ میں نے تو آج تک فیس دینے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، ہمیشہ ابو سے یا امی سے لی اور جا کر کالج میں پے کر دی۔ لیکن اب اگر خود مینج کرنا ہے تو ذہن میں ایک دباؤ کریٹ ہوگا۔ دس از کالڈ ایز اسٹریسر۔ تو بیسیکلی اسٹریسر وہ سچویشن ہے جس میں آپ کو اب آزمائش دینی ہے اپنی، تو آپ تھوڑا سا کنسرن ہوں گے، آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ میں کیسے مینج کروں گا، میں تو ابھی کماتا نہیں ہوں، کہاں سے لاؤں گا، ٹھیک؟ تو یہ اس طریقے کی ایک مثال آپ کو دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اسٹریسر یہ چیز ہوتی ہے۔ یا صرف فار ایگزامپل، آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور آپ سے کہا جائے بھائی آج کا کھانا خراب ہو گیا، ڈش سڑ گئی، جل گئی، خراب ہو گئی، بلی نے منہ مار دیا اس کے اندر، اب کھانا وقت پر موجود نہیں ہے، تو ایک لمحے کے لیے اسٹریس ڈیولپ ہوگا، لیکن یہ تھوڑے دورانیے کا ہونا چاہیے، اور یہ ایک فطرتی ریسپانس ہے انسان کا، ٹھیک؟ لیکن جب یہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے، فریکوینٹ ہو جاتا ہے اور کرونک ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فنکشنز متاثر کرتا ہے برین کے، اور پھر یہ باقاعدہ ایک بیماری اسٹیبلش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اینگزائٹی از اے اسٹیٹ consisting of psychological and physical symptoms brought about by a sense of apprehension at a perceived threat۔ اینگزائٹی ایک سائیکولوجیکل اور فزیکل سمٹمس کا مجموعہ ہے جس میں انسان کسی غیر یقینی صورتحال اور غیر یقینی تھریٹ، خطرے اور انڈیفائنڈ تھریٹ سے ڈرتا رہتا ہے۔
یعنی تھریٹ محسوس بھی کرتا ہے لیکن تھریٹ کو مکمل ڈیفائن نہیں کر سکتا. اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے تو وہ ویگ سی بات کرے گا, ایگزیکٹ بات نہیں بتا پائے گا کہ اس کو پریشانی, اس کو بے چینی, اضطرابی کیفیت کیوں ہے. لیکن فوقتاً جب اس سے گفتگو ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل انگزائٹی کا اسٹریسر کیا تھا. پرسیوڈ تھریٹ کین بی مینی ایکسٹرنل لائک ایگروفوبیا. یہ جو اسٹریسرز ہیں یا یہ جو پرسیوڈ تھریٹس ہیں یہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں, یعنی ذہن کے اندر پیدا ہو جائیں یا بظاہری طور پر. جیسے کہ کچھ انسانوں کو انگزائٹی ہو جاتی ہے بڑے مجمع میں جانے سے, لوگوں کے زیادہ ہجوم میں جانے سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے, یا وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے, یا کسی خاص چیز سے ان کو خوف ہوتا ہے. سے فار ایگزامپل کاکروچ, چھپکلی یا مینڈک, اس طریقے کی چیزوں سے اگر خاص خوف آ رہا ہے تو بھی ایک تھریٹ وہ محسوس کرے گا اور انگزائٹی ڈیولپ ہوگی. یا پھر ذہن کے اندر ایک اضطرابی کیفیت رہے اور جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کی پکچر ڈیولپ کرنا شروع کر دے, یا او سی ڈی, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. یہ بھی میں آپ سے آگے چل کے ڈسکشن کروں گا کہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر یہ ہے کہ ذہن کے اندر ایک شک پیدا ہوتا ہے, وہم پیدا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں انسان کام کو ریپیٹ کرتا ہے. سے فار ایگزامپل وہم پیدا ہو گیا کہ ہاتھ صاف نہیں ہے, کپڑے صاف نہیں ہیں, تو وہ ہاتھ کو دھوتا رہے گا, کپڑوں کو دھوتا رہے گا, جھاڑتا رہے گا, منہ کو دھوتا رہے گا, وضو کرتا رہے گا, نہاتا رہے گا, غسل کرتا رہے گا. ٹھیک, تو ایسے کیسز آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور ہم نے پچھلی کلاسوں میں ڈسکس بھی کیے تھے. تو یہ ایک چھوٹا سا بریف ڈسکشن انگزائٹی ڈس آرڈر کے بارے میں. نیکسٹ سلائیڈ, نیکسٹ پریزنٹیشن, نیکسٹ لیکچر ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں.